ترکی میں بڑے پیمانے پر بدامنی اور قتل و غارت کے لیے سرگرم فتح اللہ گولن گروپ کا علیحدگی پسند کرد تحریک PKK کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ ترک فوج میں موجود گولن گروپ کے وفادار افسران و اہلکاروں کی جانب سے کرد باغی رہنما کو رہا کروانے کے لیے بحیرہ مرمرہ میں واقع امرالی جزیرے میں اس جیل کو بھی توڑنے کی ہدایات دی گئی تھی، تاہم علاقے میں تعینات حکومتی حامی فوج کے الرٹ رہنے سے یہ پلان ناکام ہوا۔ پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ کے مطابق دونوں باغی گروپوں نے ترکی کے 81 صوبوں میں ایسے تفتیشی مراکز، جیلوں اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی ہے جہاں کرد تنظیم کے قیدی، جنگجو اور بغاوت کے کردار قید ہیں۔ یہ ایک خطرناک سازش ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے جاتے تو اس پر عمل درآمد کی صورت میں ترکی کو قومی سطح پر بڑے نقصان سے دوچار ہونے کا خدشہ تھا۔ فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اندر کالی بھیڑوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کی اطلاعات کے بعد ترک حکومت نے ریپبلکن گارڈ سمیت فوج کی تشکیل نو کا فیصلہ کیا ہے۔ ترک وزیر اعظم علی یلدرم نے بتایا ہے کہ ریپبلکن گارڈ نے بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بغاوت کا ساتھ دینے کے الزام میں ریپبلکن گارڈ کے 300 عناصر گرفتار ہو چکے ہیں۔ فوج کی تشکیل نو کے بارے میں وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ تحقیقات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ فوج میں ارجن کون اور مترکہ گروپ کے وفادار عناصر کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ارجن کون 1999 میں وجود میں آنے والی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا مقصد ترکی کو سیکولر ریاست رکھنا ہے، تاہم یہ تنظیم ملک میں اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی اور قتل و غارت کی حامی ہے۔ دہشت گرد تنظیم 2003-04 میں طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کر چکی ہے۔ مترکہ گروپ بھی ترک فوج کے جرنیلوں پر مشتمل ایک باغی ٹولہ ہے جس نے 2010 میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی۔ اسی گروپ نے حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے 2003 میں استنبول میں ایک اہم مسجد میں بم دھماکہ بھی کروایا تھا۔ ناکام فوجی بغاوت کے بعد فوج میں ہونے والی گرفتاریاں 13,000 تک پہنچ چکی ہیں۔ ترک حکومت کو انتہائی محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان سازشوں کا کلا کمان نہ کیا گیا تو پہلے جیسی بغاوت پھر سر اٹھا سکتی ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔